ایک بڑے میاں اس میں مبتلا تھے موبائل کی بدماشیوں میں. اب عمر زیادہ ہو گئی، جتنی زیادہ ہو رہی ہے بس اور زیادہ اللہ پر مرنا مٹنا چاہیے. اب اس کے برعکس آج کل ہم لوگ خرافات میں پڑ جاتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا بڑھاپے میں ایک صاحب کے بارے میں کہ وہ پہلے تو اللہ بھی کرتے تھے رات کے وقت میں، اب جب دیکھو رات میں آدھی رات میں تو یہی چل رہا ہے، نیٹ چل رہا ہے، خبریں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. خبروں کا تو بہانہ ہے، ورنہ 3 بجے کون سی خبریں آتی ہیں؟ 3 بجے اٹھ کے کوئی خبریں کیوں دیکھے گا؟ اتنا تو سمجھدار ہم بھی ہیں. چلو کوئی جنگ لگی ہوئی ہے تو آدمی 3 بجے اٹھا ہوا ہے کہ بھائی بارڈر پہ کچھ حالات کشیدہ ہیں، ڈر کے مارے اٹھا ہوا ہے، اس کے خوف نے اسے اٹھایا ہوا ہے. ادھر تجھے کس چیز نے اٹھایا ہوا ہے 3 بجے؟ شرم نہیں آتی؟ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے توبہ کرنی چاہیے. بچے بھی مبتلا ہیں، بڑے بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں. قبرستان جائیں گے تو ہر طرح کی قبریں ملتی ہیں. اب تو قبرستان میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہنستے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں. حدیث شریف میں منع ہے قبرستان میں ہنسنا، وہاں بھی قہقہے لگ رہے ہیں. آج ان کی کل ہماری باری ہے، آج انہیں لایا گیا کل ہماری باری ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھوا رکھا تھا اپنی خانقاہ میں، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یا کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. کیسے کیسے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ کینسر میں مبتلا ہے، شوگر ہو گئی، ایسے جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایک ساتھ اچانک اتنے سارے امراض ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، ٹانگیں پھول گئی اور اس طرح. تو اللہ تعالی قادر ہیں ہم لوگوں کو بھی ایسے امراض میں مبتلا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو اپنی قدرت کو استعمال نہیں کر رہا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے تقوی سے رہ کر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار بھی نہیں کر سکتے.